السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 154 ہے کہ اس میں اہل بصرہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فتنوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ان فتنہ انگیزیوں کے وقت پر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر ٹھہرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا، اگرچہ وہ راستہ کٹھن دشواریوں اور تلخ مزوں کو لیے ہوئے رہیں۔ فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و اناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے، اور جو سلوک مجھ سے کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت کا لحاظ ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ ایمان کی راہ سب راہوں سے واضح ہے اور سب چراغوں سے زیادہ نورانی ہے۔ ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے۔ ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی بدولت موت سے ڈرا جاتا ہے اور دنیا سے آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ مخلوقات کے لیے قیامت سے ادھر کوئی منزل نہیں، وہ اسی کے میدان میں انتہا کی حد تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگانے والی ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں کے ٹھکانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف پلٹ پڑے۔ ہر گھر کے لیے اس کے اہل ہیں کہ نہ وہ اسے تبدیل کر سکیں گے اور نہ اس سے منتقل ہو سکیں گے۔ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں، اور نہ ان کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے، کثرت سے دہرایا جائے اور بار بار کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں جاتا کہ جو اس کے مطابق کہے وہ سچا ہے اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اسی آسنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں فتنہ کے بارے میں کچھ بتائیے، اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ سے دریافت کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ فتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی، میرے بعد میری امت جلدی فتنوں میں پڑ جائے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک لی گئی تھی اور یہ مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا؟ یہ کہو کہ اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ، یہ صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے مرضا اور شکر کا مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا علی، حقیقت یہ ہے کہ لوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں پڑ جائیں گے اور دین اختیار کر لینے سے اللہ پر احسان جتائیں گے، اس کی رحمت کی آرزوئیں تو کریں گی، لیکن اس کے قہر و غلبہ کی گرفت سے بے خوف ہو جائیں گے کہ جھوٹ موٹ کے شبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیں گے، شراب کو انگور و خرما کا پانی کہہ کر اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر اور سود کو خرید و فروخت قرار دے کر جائز سمجھ لیں گے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر سمجھوں؟ اس مرتبہ پر کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں یا اس مرتبہ پر کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ کے مرتبہ پر۔